أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8، یہ آیت ہمارے ساتھ ہے جمعے کے اس خطبے میں. اسی آیت سے متعلق کچھ باتیں آج ہم سنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، مدینے سے مسلمانوں کے ساتھ باہر نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب جب ہم واپس مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت دار آدمی ہے وہ ذلیل آدمی کو نکال باہر کرے گا، مدینے سے نکال دے گا. اور آیت کا آخری ٹکڑا جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن جو غلبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے رسول کو دیتا ہے. وللمؤمنین، اسی طرح فتح و نصرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعاون اور سپورٹ اور مدد سے مومنوں کو عطا ہوتی ہے. ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافقوں کو نہیں معلوم ہے، منافق جانتے نہیں. لا يعلمون، جاہل ہیں. منافق جانتے نہیں ہیں کہ غلبہ، شان و شوکت، سطوت یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کا رب بہت بڑا ہے، عظمت والا ہے، صاحب کبریا ہے، اور اس کا رسول سب سے اللہ تعالیٰ نے اسے منزلت بخشی ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 ہمارے ساتھ تھی. سیرت سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں دینا چاہتا ہوں. میں نے جمعے کا یہ خطبہ اس ٹاپک پر میں نے کیوں چنا؟ میرا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کو اپنا پاور، اپنی طاقت ایکسپوز کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنا اتحاد بتانا چاہیے. یہ چیدہ مسلمان، ٹکڑوں میں بٹے مسلمان، جن کی کوئی طاقت نہیں، جماعتوں میں بڑھ گئے، فرقوں میں بڑھ گئے، جن کے مدرسے بڑھ گئے، مساجد بڑھ گئے، یہ کوئی دشمنوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں. دشمنوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب یکجا ہو جائیں، اپنی طاقت مل کر بتائیں. ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے، یعنی سارے لوگ، جب سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے، اتنے سارے ستارے نکلتے ہیں پھر بھی رات میں اندھیرا رہتا ہے.
ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے۔ دوستو عزیزو، میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوت، پاور اس کو کافروں کو بتائیں، وہ لرزہ بر اندام ہو جائیں، وہ کانپنے لگیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں عمرۃ القضاء کے موقع پر۔ آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، مکے سے مدینہ ہجرت کرے، اور اس کے بعد پھر عمرہ کرنے کے لیے مکے کی طرف نکلے تو کافروں نے روک دیا، بولا کہ نہیں، اس سال آپ واپس چلے جائیے، آئندہ سال آئیے۔ ارے اللہ کے نبی کا شہر ہے، نبی کے شہر میں آنے سے روکا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ نیکسٹ ایئر جب آپ آئیں گے تو 3 دن مکے میں رہیں گے، صرف ایک تلوار لے کر آئیں گے، تلوار بھی اپنے میان میں ہوگی، اس کے کیس میں ہوگی، مسافر کا ہتھیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، بولا کہ ٹھیک ہے، آئندہ سال آئیں گے۔ آئندہ سال جب جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، صلح حدیبیہ میں جتنے میرے ساتھ تھے سب میرے ساتھ عمرے کے لیے جائیں گے، عمرہ قضا جسے کہا گیا۔ گزشتہ سال عمرہ نہیں ہوا، اس لیے اس سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ 2000 آدمی کے لگ بھگ ہو گئے، اور عورتیں اور بچے بھی ساتھ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو مکے والوں نے کہا، جو قریش تھے، ارے مسلمان بہت ویک ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ آج زمین کے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے، اسی وجہ تو مسلمان گلی کوچوں میں مارے جا رہے ہیں۔ 3 دن پہلے، 2 دن پہلے بہار کے ایک مسلمان کو مار دیا گیا، صرف اس جرم میں کہ یہ گائے کا، جانور کا چوری کرتا ہے، جانوروں کا چور ہے۔ جہاں مسلمان دیکھا مار دیا۔ بلا کہ ویسے ہی وہ زمانے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ مسلمان جن کو مدینے کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے۔ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، دیکھو جب تم طواف کرنے لگو، اور یہ کافر اور مشرکین بولے تو تھے، ساتھ ساتھ تماشا بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ قائے قعان ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے، بولے دیکھتے ہیں کہ یہ مدینے کے مسلمان جو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، کتنا پاور ان میں ہے۔ یہ تو ہم نے سنا بہت ویک ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، شروع کے چکر کیا کرو، طواف کے چکر ذرا دوڑ کے کرو، رمل کے انداز میں کرو۔ یہ کیوں کہا گیا میرے بھائیو؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں نبی رحمت نے حکم دیا کہ شروع کے 3 طواف ذرا دوڑو؟ تاکہ کافروں پر اثر انداز ہو، کافر سمجھ سکے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، ان کے جسم میں توانائی ہے، طاقت ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اضطباع کرو، یعنی ایک کندھا کھلا رکھو، آپ کے میجر، آپ کی قوت، آپ کی طاقت ایکسپوز ہو، لوگ دیکھیں کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ اسی لیے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ ہاں میں مانتا ہوں ہماری جسامت چاہتی ہے کہ اسے آپ ورزشی جسم بنائیں، آپ کی جسم کے اندر اتنی طاقت ہو کہ کم از کم اپنی کمیونٹی، اپنی بیوی بچوں، اپنے مال و اسباب کی حفاظت تو کر سکیں، لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اتنی توانائی اور طاقت ضروری ہے، اتنی تو ہونا چاہیے۔ اپنی قوم کو بچانے کے لیے آپ کا بچہ کوئی ڈاکٹر بنے، ہاں کوئی بڑا آفیسر بنے، پریشان قوم کے لوگ ادھر ادھر مارے پھریں تو ان کا ساتھ دے سکے۔ اپنے بچوں کو اتنا تو پڑھا سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو شروع کے 3 طواف دوڑ کے کرو تاکہ مشرک دیکھ کر سمجھیں۔ ویسے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، بات ایسی نہیں ہے، بڑے طاقت میں ہیں، یہ موٹے موٹے پٹھے، ہاں اسی لیے کپڑا کھلا رکھا گیا تھا۔ ہاں احرام میں جو کپڑا کھلا رکھا تھا، کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ کبھی آپ کے دماغ میں ایسا کیوں؟ بولا کہ اسی لیے کہ وہ زمانے میں اس کی ضرورت تھی، لیکن اس کو ویسے ہی باقی رکھ دیا گیا۔ دوستو عزیزو، یہ سیرت کی مثالیں ہیں، سیرت کی مثالیں ہیں جو ہم سے کہتی ہیں،
اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے ہی عمرۃ القضاء کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فتح مکہ کا موقع آیا، مکہ فتح ہونے کا موقع آیا تو 10,000 صحابہ کی فوج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے فتح کے لیے نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر رکے اور وہاں سے سارا منظر مکے کے لوگوں کو نظر آتا تھا۔ ابو سفیان دیکھ سکتے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صحابی رات میں چولہا جلائے۔ چولہا جب جلتا تھا تو رات میں روشنی دکھتی تھی۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ 10,000 چولہے پہاڑ کی چوٹی پر وادی پر نظر آ رہے ہیں تو ان کا دل پانی پانی ہو گیا۔ بولا کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اس لیے کہ تم اور ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے میں آپ سے کہتا ہوں، ایک 8 سن ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے 8 سال کے بعد ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ موتا کہتے ہیں، اس کا نام ہے جنگ موتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں نہیں تھے، مدینہ ہی میں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیے، آپ کا وہ رحم و کرم دیکھیے، اپنے چہیتے صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سے پہلے لے پالک بیٹا جس کو لوگوں نے کہا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلا کر کہا کہ اے زید تم اس فوج کے امیر ہو۔ ہاں، یہ فوج جو جا رہی ہے جس میں 30,000 صحابہ ہیں اس کے امیر تم ہو، زید بن حارثہ۔ بس عمارت دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ خوش ہو جاؤ ہم نے آپ کو عمارت دے دی، امیر بنا دیا، پھر فوراً ایک دوسرا تصور بھی دیا، دوسرا تھنکنگ بھی دیا، کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں، زید بن حارثہ کو میں امیر بنا رہا ہوں، اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے۔ بیک وقت 2 تصور، کہا کہ امیر بنا ہوں، ہو سکتا ہے شہید بھی ہو جاؤں۔ ہم انسان دنیا میں 2 تصور لے کے چلتے ہیں، جئیں گے غازی بن کر، مریں گے اللہ کی جنت حاضر ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے، مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ جعفر بن ابی طالب جن کا لقب طیار یا ذوالجناحین کہا گیا، ان کے بعد کہا کہ اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں، جعفر بھی شہید ہو جائیں تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ امیر بنیں گے۔ اللہ اکبر، 3 امیر مقرر ہیں، لیکن یہ تصور لے کر جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے شہادت بھی مل جائے۔ وہاں جب پہنچے بیزنٹین جیسے انگریزی میں اس کے ایسے الفاظ ہیں، کہا کہ رومن امپائر کے لوگ تھے، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ 2 لاکھ کی فوج ہے، صحابہ 30,000۔ اللہ کی رحمتیں اور مغفرتیں ان پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 30,000 کی یہ فوج ہے اور سامنے دشمنوں کے بالکل کہا کہ 2 لاکھ کی فوج ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بیلنس ہے؟ 30,000 کے یہ لوگ اور سامنے 2 لاکھ، کوئی بیلنس نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں، رک جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خبر بھیجتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ واپس آ جاؤ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کمک بھیجیں۔ یہ باتیں اس مشورے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے صحابہ، اے میرے دوستو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے آج کا دن تو وہی دن ہے جس کی ہم تمنا کرتے تھے، چلو آگے بڑھو، ہم طاقت کے بل بوتے پر کسی سے نہیں لڑتے، ہم اسباب اور ہتھیار کے بل بوتے پر کسی سے نہیں لڑتے،
ہم اپنے دین کو ساتھ رکھ کر لڑتے ہیں، اس زمین پر ہم اپنے دین کے ساتھ جیتے ہیں۔ ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ اللہ سے جو نہیں ڈرتا ہے اللہ ہر چیز سے اسے ڈراتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں کم ہوا۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اندیشے چھوڑیں، اب تھوڑا مہلت ملی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری بیماریاں، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، ہو جائے مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، کئی لوگ جا چکے ہیں، ہم سے اچھے اچھے لوگ جا چکے ہیں، ہمارا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اب اندیشوں میں جینا چھوڑیں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ اب ہم لوگ سوتے رہے، بہت سارے قوانین بن گئے، بہت سارے ایسے قوانین بنے جو ہمارے لیے اس میں انصاف تو تھا نہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم دشمنوں سے مقابلہ جو کرتے ہیں اپنے دین اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی بدولت ہم دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں شہید کر دیے گئے جب مقابلہ ہوا۔ جعفر بن ابی طالب جن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا، الرحیق المختوم میں لکھا گیا کہ ایک رومی نے تلوار ماری، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جن کے 2 بازو کٹ گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جعفر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں 2 پر لگا دیے ہیں، یہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، اصل چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں تاکہ اللہ سے ہم ڈریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو کسی سے نہ ڈرائے۔ بات یہی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکلا، اللہ کا ڈر نکلا تو سارے لوگ ہمیں ڈرانے لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کسریٰ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ ایسے خط لکھے جاتے تھے، اسلم تسلم، اے بادشاہ تم مسلمان ہو جاؤ سلامتی سے رہو گے، اگر تم مسلمان نہیں رہو گے، اسلام نہیں لاؤ گے تو میں ایسے لوگوں کو تمہارے مقابلے کے لیے لاؤں گا جو اپنی موت سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ یعنی صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کو موت سے اتنی محبت تھی جتنی محبت آج ہم کو زندگی سے ہے۔ تو یہ خط جب اس کے پاس پہنچا، کسریٰ کے بادشاہ کے پاس، تو اس نے اپنے قریب کے جو بادشاہ تھے، رولر تھے، چائنا تھا، ایسے بہت سارے کنٹری تھے، اس نے مدد چاہی، بولا کہ مجھے کمک دیجئے، سپورٹ کیجئے۔ تو ان لوگوں نے اسے خط لکھا جواب میں، ایک ایسی قوم پر ہم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا لا قوت لی بقوم لو ارادوا خلع الجبال لقلعوها۔ اس بادشاہ نے جواب دیا، ایسے قوم کے خلاف ہم تمہاری سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں جو اگر چاہے پہاڑوں کو جڑ سے نکال دے تو وہ نکال سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اس قوم کو دی ہے۔ ایک مثال تھی، لیکن وہ عظیمت، وہ صبر، وہ استقلال صحابہ کے دلوں میں تھا۔ دوستو عزیزو، اسی لیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم کو کسی سے کوئی محبت نہ رہی، نہ قرآن سے نہ اور چیزوں سے، ہمیں وہ محبت، ہمیں وہ تعلق، ہمیں وہ قلبی تعلق باقی نہ رہا، جس کی وجہ سے آج ہم اس طرح نادم ہیں، اس طرح آج ہمیں شرمندگی کا احساس اٹھانا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے دامن کو ہم نے چھوڑا، سارے لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، ہم نے بہت ساری باتیں اس طرح سے سنی، لیکن آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی قوت کا اظہار کریں، اپنی طاقت کا اظہار کریں۔ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہماری جماعتیں الگ الگ ہیں، مسجدیں الگ الگ ہیں۔ ابھی
کل ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا، ایک صاحب کہیں بٹھا کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں سے سوال کر رہے ہیں، بچے جواب دے رہے ہیں، اے بچوں بولو وہابی کدھر جائے گا؟ بچے بولتے ہیں وہابی جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ، ہاں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ہاں آج یہ زمانہ ہے، آج یہ وقت ہے، آج یہ وقت ہے کہ بچوں کو ایسے سکھایا جائے، ایسے بچوں کو باتیں بتائی جائے۔ تو دوستو عزیزو، ہم اس بات کا احساس کریں، جب تک ہم مسلمان اپنے اندر متحد نہیں ہوں گے، کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، ایسے ہی مارے ستائے جاتے رہیں گے۔ یہ مسلمہ چیز ہے، یہ حقیقی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، جب انہوں نے دعوت توحید لے کر اٹھی، لوگوں نے عصبیت سے پتہ نہیں کیسے کیسے نام سے انہیں پکارا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختصر سی مدت میں توحید کیسے پھیلی، کیسے لوگ بدل گئے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے لیے قربانی دینا سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس دولت کو اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا سیکھیں۔ آدھا پیٹ کھائیں کوئی بات نہیں، کم خرچ کریں، روکھا سوکھا کھا لیں، آدھا سارا پہنیں، کوئی مطلب جسم چھپائیں لیکن معمولی کپڑوں سے ہی صحیح، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر زیادہ خرچ کریں۔ رسم و رواج سے بچیں، رسم و رواج پر اپنا پیسہ خرچ کرنے سے بچیں، تاکہ ہماری قوم عزت سے جی سکے۔ ہم آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہماری نسلیں آئیں گی، ہماری نسلیں اس ملک میں زندہ رہیں گی، اس زمین پر ہماری نسلوں کو جینا ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر کے جا رہے ہیں اس کو سوچنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی دلوں کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میل ملاپ، الفت و محبت پیدا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تمام کو عزت عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما، یا اللہ کمزور مسلمانوں کے بازوؤں میں اتنی طاقت دے، اتنا حوصلہ دے، اتنی قوت دے کہ ان جابروں سے، ظالموں سے وہ مقابلہ کر سکیں۔ یا اللہ مسلمانوں کو ذہین بنا دے، فطین بنا دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، جن کے پاس صحت کے مسائل ہیں، صحت کو لے کر پریشان ہیں، یا اللہ تمام کو شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تمام کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم الرحیم۔